السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سوشل میڈیا پر آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ ایک قبر سے آواز آ رہی ہے کہ میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو، اور اس کی تصدیق قبر کے پاس لوگ کھڑے ہوئے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس قبر سے یہ آواز آ رہی تھی یا آ رہی ہے کہ میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو۔ پوری کیا حقیقت ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کے اندر کے جو نظام کو رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ جب بندے کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کی روح چونکہ جیسے ہی جسم سے باہر نکلتی ہے تو وہ انسان مر جاتا ہے، اور جیسے ہی قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کی روح کو اس کے جسم کے اندر واپس لوٹا دیا جاتا ہے اور اس مردے کو زندہ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس مردے کو، وہ پھر مردہ نہیں رہتا ہے بلکہ وہ ہماری نظر میں مردہ ہے، لیکن عالم برزخ میں اس کو زندہ کر دیا جاتا ہے، اور زندہ کر کے قبر کے اندر اس کو بیٹھال کر اس سے سوال و جواب کیے جاتے ہیں۔ ایک سوال میں اور کلیئر کر دوں کہ جن کی قبریں نہیں ہوتی ہیں تو ان کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے؟ دیکھو، جس اللہ تعالیٰ نے انسان کچھ نہ تھا اور ایک گندے ذلیل پانی سے پیدا کر دیا اور انسان بنا دیا، بڑا بنا دیا، قبر کے پیٹ کے اندر اللہ نے پرورش کر کے دکھا دی، تو وہ اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اس کو زندگی عطا فرمائے۔ بہرحال، اگر کوئی انسان قبر میں ہے تو اس کی روح کا تعلق اس کے قبر کے ساتھ ضرور رہتا ہے۔ اگر کوئی انسان پانی میں ڈوب کے مر گیا، اب اس کی باڈی کا پتہ نہیں چل رہا ہے، تو بھی اس کا تعلق، اس کی روح کا تعلق اس کی باڈی کے ساتھ ضرور رہتا ہے۔ جو عالم برزخ ہے نا، عالم برزخ اس کو کہتے ہیں جس کے جو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ تو یہ تو سچ ہے کہ قبر کے اندر ہر انسان، مرنے والا شخص، ہر مردہ زندہ کر دیا جاتا ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ وہ اس کی زندگی ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ عالم برزخ اس زندگی کو کہتے ہیں جو انسان زندہ لوگ ہیں ان کی آنکھوں سے جو پوشیدہ ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ تو لیکن ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں شعور نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ لوگ کیسے زندہ ہیں۔ بس اتنا ہے کیونکہ آقا علیہ السلام نے ہمیں بتایا تو ہمیں ایمان ہے، ہمیں یقین ہے کہ انسان قبر کے اندر زندہ رہتا ہے، اور اگر وہ نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اسے ایسے سلا دیا جاتا ہے کہ ایسے سو جا جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے، کہ تجھے دولہے کے علاوہ جیسے دلہن کو کوئی نہیں جگا سکتا، اسی طرح قیامت سے پہلے تجھے کوئی جگانے والا نہیں ہے۔ اور نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی روح کو پرندوں کی پوٹوں میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ جنت کی سیر کرتی ہیں، اور قبر کے اندر جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کے بچھونے بچھا دیے جاتے ہیں، اور شہیدوں کو قبر کے اندر اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں مردہ نہ کو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور اپنے رب کے پاس سے رزق بھی پاتے ہیں، تو انہیں اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو لیکن ان کے بارے میں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آوازوں کو پوشیدہ کر دیا ہے جن کو ہمارے کان نہیں سن سکتے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قبر میں عذاب ہوتا ہے تو اگر اس کو دنیا والے سن لیں تو کانوں کے پردے پھٹ جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ جانور چر رہے ہوتے ہیں کسی قبرستانی علاقے میں، تو اچانک ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں۔ کیونکہ جو مردوں کا جو چیخو پکار ہوتی ہے باقاعدہ اس کو جانور سنتے ہیں، جانوروں کے کانوں میں مردے کی آواز جاتی ہے، وہاں کی چیخو پکار جاتی ہے، تو جانور چونکہ اب ہمیں نہیں بتا سکتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سنوا دیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ قبر کے اندر عذاب تو ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ہم سے جو پوشیدہ کیا ہے، اس لیے پوشیدہ کیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرما رہا ہے کہ جو کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہی ہیں جو غیب کی باتوں کو مانتے ہیں۔ تو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی مردہ قبر کے اندر سے بولنے لگے اور اس کا بولنا ہمیں سنائی دے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ کیونکہ اگر وہ بولنے لگا تو دنیا کا امتحان کہاں رہے گا؟ ایمان تو اسی بات پر ہے نا کہ کچھ تمہیں عذاب، جزا، سزا ابھی نہیں دکھے گی، جب ہی دکھے گی جب انسان مرے گا، جب اللہ کے پاس جائے گا، جب انتقال ہوگا، اس کے بعد ہی اسے جزا سزا دکھے گی۔ اگر قبر پھٹ جائے، اس کے اندر سب دکھنے لگے تو ہر شخص پھر مان لے گا نا کہ ہاں بھائی یہی سچ ہے، لیکن پھر امتحان نہیں رہے گا، پھر امتحان کہاں رہے گا؟ پھر تو بات تو یہی ہے کہ آپ نے نہ کچھ دیکھا نہ سنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور قرآن کی بات کو مانے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے ایک ہاتھ پہ جنت، ایک ہاتھ پہ جہنم لا کے رکھا جائے تو مجھے اتنا ہی یقین ہوگا جتنا کہ مجھے اب ہے، یعنی کہ بغیر دیکھے جیسے مجھے یقین ہے۔
تو یہ کہنا کہ قبر سے مردہ بول رہا ہے اور کانوں سے لوگوں نے آوازوں کو سنا، یہ بالکل سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، اور اس بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہاں کیا معاملہ رہا، یہ وہاں کے لوگ کچھ الگ الگ قسم سے گواہی دے رہے ہیں، کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے، لہٰذا یہ کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مردہ قبر کے اندر سے بول رہا ہو۔ میں نے ایک مرتبہ ایک شارٹ کلپ دیکھی کہ ایک مدرسے کا پڑھنے والا بچہ تھا، اور وہ بچہ، بڑے جو بچے تھے نا وہ اس بچے کو پریشان کرتے تھے، تو بچے نے کہا ہم ان سے کیسے بدلہ لیں، تو وہ بچہ جا کر ایک مرتبہ ایک قبرستان کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا، اور یہ لوگ جب آئے نا جو پریشان کرتے تھے بچے کو، اور انہوں نے آ کر قبر پہ سلام کہا السلام علیکم یا اہل القبور، تو وہ قبر کے پیچھے سے وہ بچہ بولا وعلیکم السلام اے عبد الغفور، تو وہ بھگدڑ مچ گئی اور سارے وہ لوگ بھاگ گئے۔ تو یہ اس قسم کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دیکھو ایک مرتبہ میں نے اور سنا تھا کہ ایک نے آ کے مجھ سے بتایا کہ میرے یہاں جنات رہتے ہیں، اور اکثر وہ آ کے میرے گھر کے اوپر جو ٹنکی لگی ہوئی ہے اس کو کھول دیتے ہیں، تو اور اس سے پانی گرنے لگتا ہے۔ تو جب بعد میں اس چیز کا خلاصہ ہوا نا، اور جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے اوپر کوئی اثرات نہیں تھے، کیونکہ عامل جو ہوتا ہے وہ یہ پہچان لیتا ہے پڑھنے سے کہ بھائی اس کے اوپر اثرات ہیں بھی یا نہیں ہیں، تو وہ پہچان لیتا ہے۔ تو میں یہی دیکھ رہا تھا کہ یار ایسا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، بہرحال پھر بھی میں نے انہیں تعویذ وغیرہ لکھ کے دیا کہ ٹھیک ہے جائیے، انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، اور آپ جا کے نماز کی پابندی کریں اور قرآن کی تلاوت کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بعد میں وہ پتہ چلا کہ وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ وہ بلی وغیرہ آتی تھی پانی پینے کے لیے، تو اس نے یوں کر کے اس کو کھول کے وہ پانی پی کے چلی